بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا امپورٹینس آف کریٹو تھنکنگ، یعنی تخلیقی سوچ کی اہمیت۔ کریٹو تھنکنگ کیا ہے؟ کریٹو تھنکنگ ہے تھنکنگ اباؤٹ پرابلمس ان اے نیو وے، یعنی کہ کوئی پرابلم آئے تو آپ نئے ڈھنگ سے سوچ سکیں، کیونکہ ہر پرابلم کا نیچر الگ الگ ہوتا ہے۔ سارے پرابلم کو کسی ایک طریقے سے آپ ٹیکل نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی کوئی پرابلم آئے تو وہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ایک چیلنج ہوتا ہے جو آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ آپ کے اندر کریٹو تھنکنگ ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے اندر کریٹیوٹی نہ ہو، آپ صرف روٹین کی باتوں کو جانتے ہوں، تو آپ کبھی بھی پرابلم کو ٹیکل نہیں کر سکیں گے۔ آپ فیل ہو جائیں گے تو اس بات کہیں کہ دوسروں کو کانسپریسی بتائیں گے، دوسروں کو بلیم دیں گے۔ اس وقت زندگی میں دیکھیے کریٹو تھنکنگ کی بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ۔ پوٹینشیلی ایوری ون از اے کریٹو تھنکر۔ کریٹر نے اس میں کمی نہیں کی ہے۔ اصل میں ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہماری ایجوکیشن ہے، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، وہ کریٹیوٹی کو بوسٹ کر رہا ہے یا اس کو کرب کر رہا ہے، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہیں فیلئر، تو سمجھ لیے کہ کریٹو تھنکنگ کی کمی تھی لوگوں کے اندر، اس وجہ سے وہ اپنے پرابلم کو ٹھیک طریقے سے ڈیل نہیں کر سکے۔ یہ ہے آج کے ٹاپک کا امپورٹینس۔ آج جو پیپر آیا ہے آج ہی کی ڈیٹ میں، اس میں ایک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کی جو ہیڈنگ لگائی ہے انہوں نے، وہ یہ ہے: نیٹ گین زیرو۔ ٹاپک تو وہ دوسرا ہے، میں اس کو دوسری جگہ اپلائی کر رہا ہوں، لیکن نیٹ گین زیرو، یعنی بہت کچھ کیا گیا لیکن آخر میں حاصل کچھ نہیں، آخر میں کچھ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ہسٹری جو 200 سال کی ہے، وہ نیٹ گین زیرو اس کا سب سے اچھا ٹائٹل ہے۔ 200 سال کی سیکریفائسز کے بعد آخر میں کیا ہے؟ نیٹ گین زیرو، کچھ بھی نہیں۔ اس کا کلیئر پروف یہ ہے کہ سارے مسلمان کمپلین بھی جیتے ہیں، پروٹسٹ بھی جیتے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے کہ وہ کچھ ملا نہیں۔ جس آدمی کو کچھ ملا ہو، کچھ اچیو کیا ہو اس نے، وہ کمپلین کیوں کرے گا؟ کمپلین تو لینگویج ہے وہ لوگوں کی جو زندگی میں فیل ہو جائیں، جو زندگی میں فیل ہو جائیں انہیں کی لینگویج ہے کمپلین پروٹسٹ۔ تو 200 سال میں کیوں کہتا ہوں
دیکھیے جو مسلمانوں کی ماڈرن ہسٹری ہے اس کا کوئی ایک ڈیٹ فکس کرنا ہو میں کہوں کہ وہ ہے 1799۔ 1799 سے مسلمانوں کی نئی ہسٹری شروع ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ اسی سال دو بڑے واقعے ہوئے مسلم ورلڈ میں۔ 1799 میں ایک طرف یہ ہوا کہ جو ٹرکش امپائر تھا جس کو ہم خلافت کہتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا نیول فلیٹ تھا، اس کا بھاری بیڑا۔ یورپین پاورز نے میڈیٹرینین سی میں اس پر اٹیک کر کے اس کو ڈسٹرائے کر دیا۔ یہ ہوا 1799 میں۔ ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف انڈیا میں سلطان ٹیپو رول کر رہے تھے میسور اسٹیٹ میں، وہ بہت بڑا ان کا درجہ تھا۔ تو اس زمانے میں برٹشرس انڈیا آ چکے تھے اور ان سے لڑائی ہوئی، تو برٹش فوج نے سلطان ٹیپو کو ختم کر دیا، ان کو مار ڈالا، ان کی فوج کو ختم کر دیا۔ تو 1799 میں انڈیا میں ہوا، اسی سال میڈیٹرینین سی میں ترکی میں ہوا۔ یہیں سے شروع ہوا تھا مسلمانوں کا ڈاؤن فال یا نیا دور۔ اس وقت پورے مسلم ورلڈ میں یہ کہوں گا کوئی کریٹو تھنکنگ موجود نہیں تھا، کریٹو تھنکر۔ سب نے کیا کیا؟ ریئیکٹ کیا۔ دیکھیے جو آدمی ریئیکٹ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کریٹو تھنکنگ نہیں ہے۔ پورے عرب ورلڈ میں ایک مرتبہ گیا ایک عرب ملک میں، وہاں پر ایک میوزیم ہے، وہاں مجھے لے جایا گیا۔ تو وہاں میوزیم میں ایک ایک بو ایک 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 رکھا ہوا تھا، ایک بورڈ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ موتو الیوم اعزاء قبل ان تموتو غداً اذلاء، یعنی آج عزت سے مر جاؤ اس سے پہلے کہ کل تم کو ذلت کے ساتھ مرنا پڑے۔ موتو الیوم اعزاء قبل ان تموتو غداً اذلاء، آج عزت کے ساتھ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو کل ذلت کے ساتھ رہنا پڑے۔ تو یہ کب ہوا؟ کولونیل پاورز کے اگینسٹ میں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ کولونیل پاورز جو یعنی یورپ جو یعنی رینیساں کے بعد یورپ میں جو ترقی کی، ان کو ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ایجوکیشن میں، پلاننگ میں، تو اس کے بعد وہ ابھرے۔ ہر قوم ابھرتی ہے، مسلمان ابھرے تھے اسی طرح سے پہلے۔ تو کیا ہوا کہ افریقہ میں، ایشیا میں وہ پھیل گئے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ بس لڑنا شروع کر دیا، لڑنا لڑنا لڑنا۔ یعنی ان کے پاس اس کا جو رسپانس تھا وہ نیگیٹو رسپانس تھا، صرف کچھ سوچ نہیں سکے کہ وہ سوچتے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، ان کی اس ان کا ان کی طاقت کیا ہے، کون سی نئی چیز انہوں نے حاصل کی ہے کہ دنیا کو اوور پاور کر رہے ہیں یہ۔ تو جب بھی آدمی ریئیکٹ کرے صرف، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر کریٹو تھنکنگ نہیں ہے، کریٹو تھنکنگ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ وہ لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا، تو 200 سال سے مسلمان لڑ رہے ہیں، آج تک لڑے چلے جا رہے ہیں ابھی بھی۔ یعنی اس کا رسپانس انہوں نے دیا آرمڈ اسٹرگل، جس کو کہتے ہیں جہاد۔ حالانکہ صحیح رسپانس یہ تھا دعویٰ ورک، پیسفل دعویٰ ورک، کیونکہ یہ نئے لوگ جو تھے وہ ایک بہت بڑی چیز لائے تھے، یعنی اپنے آپ کو لائے تھے آپ کے پاس، وہ یعنی مدعو آپ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ سارے لوگ مدعو تھے، جس طرح تاتاری مدعو تھے، مسلم ورلڈ میں آ گئے تو تاتاریوں پر دعویٰ ورک کیا گیا،
تو کیا ہوا؟ 50 سال کے اندر وہ خود اسلام کے فولڈ میں آ گئے اور وہ اسلام کے پاسباں بن گئے. تو یہ جو قومیں آئی تھیں، یورپین قومیں، ان کا آنے کے معنی کیا تھے کہ مدعو خود دائی کے یہاں پہنچ گیا. کیسی عجیب بات تھی. مدعو کو تلاش کرنے کے لیے آپ جائیں سفر کر کے وہاں، اور جب کہ مدعو خدا کے پاس آ جائے. کسٹمر خود آ گیا بزنس مین کے پاس. ایک تو ہے کسٹمر ڈھونڈا جائے، یعنی بزنس مین نکلے ڈھونڈنے کے لیے، اور ایک ہے کسٹمر خود آپ کے پاس آ جائے. تو وہ پازیٹیو رسپانس ہوتا. اگر مسلمان ان آنے والوں کو مدعو کے روپ میں دیکھ پاتے تو وہ پازیٹیو رسپانس دیتے، دعوت کی پلاننگ کرتے، پھر ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کرتے، پرنٹنگ پریس کو استعمال کرتے، وغیرہ وغیرہ. تو کریٹو تھنکنگ نہیں تھی لوگوں میں. ایک بہت ہی اچھی علامت یہ ہے جاننے کی کہ آدمی ریئیکٹ کر رہا ہے کہ پازیٹیو رسپانس دے رہا ہے. اگر ریئیکٹ کرے تو اس کے اندر کریٹو تھنکنگ نہیں ہے، اور پازیٹیو رسپانس دے تو اس کے اندر کریٹو تھنکنگ ہے. کل ایک بہت دلچسپ واقعہ مجھے معلوم ہوا، ابھی کل کی بات ہے، بہت اچھی مثال اس کی ہے، السٹریٹو. کل مجھے معلوم ہوا ایک صاحب کا قصہ. ایک صاحب کی شادی ہوئی، ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، پھر جلد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب ڈیتھ ہو گئی تو ماں جو ہے، یعنی ان کی بیوہ، رونے لگیں، رو رہی تھیں. تو ایک بچہ جو پیدا ہوا تھا، وہ بچے نے دیکھا میری ماں رو رہی ہے، تو بچے نے کہا تو کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ دیکھو تمہارا باپ چلے گیا، اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ جانتے بچے نے کیا کیا؟ بچے نے ایک کپڑا لے کر ماں کے آنسو کو پوچھا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا. کہا دیکھو ماں، میرے پاس 2 آنے پیسے، لو اس کو. اس زمانے کی بات ہے جب 2 آنا بہت بڑی چیز ہوتی تھی، اب تو 2 آنا کوئی چیز نہیں ہے. تو کہا دیکھو میرے پاس 2 آنے ہیں، لو اس کو استعمال کرو. آنسو پوچھ کر اس نے 2 آنے پیش کیے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ آج کے لحاظ سے سوچو، کل کے لحاظ کو سوچ رہی ہو. آج کا خرچہ چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، تو کل کے لیے کیوں رو رہے ہو تم؟ کل آئے گا تو پھر ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا. لیکن آج جو ہے اس کو لے کر سوچنا، اور جو ماضی میں کھویا گیا اس کو لے کر سوچنا. یعنی ایک ہے کہ آپ جو کھویا گیا اس کو لے کر سوچیں، ایک ہے کہ ابھی بھی آپ پاس اس کو لے کر سوچیں آپ. تو بچے نے جو کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کھویا گا اس کو لے کر کو سوچتی ہو تم. جو ہے ابھی ہمارے پاس اس کو لے کر سوچو. یہ 2 آنے پیسے ہیں. یہ بہت بڑی وژڈم ہے، سپر وژڈم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کام جو آپ نے 23 سال کیا، اس میں ہم کو یہی وژڈم دکھائی دیتی ہے. یہی وژڈم کہ کھوئے ہوئے کو لے کر نہ سوچو، بلکہ جو ہے ابھی بھی ملا ہوا اس کو لے کر سوچو. اس طرح کیا ہوگا؟ آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے گا. کھوئے ہوئے کو لے کر سوچنا تو کیا ملتا ہے؟ رونا، ریئیکٹ کرنا، غم کرنا، پروٹیسٹ کرنا، کمپلین کرنا، یہ ملتا ہے. اور جو ابھی ملا ہوا اس کو لے کر سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جاتا ہے، آپ کو لائن آف ایکشن مل جاتی ہے، آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے. یعنی آپ بہت ساری پازیٹیو کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. یہ ہے کریٹو تھنکنگ. تو اس دور کے مسلمان جو تھے، مجھے کوئی ایکسیپشن نہیں معلوم جس نے کریٹو تھنکنگ کو ثبوت دیا ہو.
حالانکہ ہماری جو ہسٹری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ ہے، اس میں تو سارا بھرا ہوا ہے. یعنی کریٹیوٹی ہی سب سے بڑا عنوان ہے آپ کی سیرت کا. مثلاً دیکھیے، حضرت ابراہیم نے 4000 سال پہلے مکہ، اس کا ڈیزرٹ تھا اس وقت، مکہ نہیں تھا، اسی وقت سے آباد ہوا وہ. تو وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بنائی، کعبہ. کعبہ ایک مسجد تھی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل ان لوگوں نے نماز پڑھی وہاں پر. اب پھر ان کے جو نسل بڑھی تو وہ نماز پڑھتی رہی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، اس وقت کیا وہاں پر سین تھا؟ اس وقت یہ سین تھا، کعبہ میں اس کے جو پریمیسز تھی، تو کعبہ میں کئی سو بت رکھ دیے تھے انہوں نے، کیونکہ لمبی مدت کے بعد وہاں پر مشرکین آ گئے، اور مشرکین کا وہاں پر دبدبہ ہو گیا. ان لوگوں نے کعبہ میں بہت سارے بت رکھ دیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ابراہیمی جو دین تھا اس کو ریوائیو کرنا. آپ کا مشن تھا کہ ابراہیمی دین کو ریوائیو کریں، یہ مشن تھا آپ کا. تو آپ سوچتے وہاں سے کہ دیکھو، حضرت ابراہیم نے کعبہ کو بنایا تھا تو وہاں کوئی بت نہیں ہوتا تھا. یہ تو بہت ہی گندی بات ہے، اس کو ہٹاؤ، اس کو توڑو، اس کو پھینکو، اس کو. انہیں سوچتے، یہاں سے سوچتے وہ، تو کیا ہوتا؟ لڑائی بھڑائی ہوتی. آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے یہ سوچا کہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے ہیں، اس کا ایک اور بھی آسپیکٹ ہے. وہ آسپیکٹ کیا ہے؟ اسی کے وجہ سے اس کے جو پجاری ہیں وہ یہاں اکٹھا ہوتے ہیں. یعنی اس کی وجہ سے ایک گیدرنگ یہاں ہوتی ہے. ایک تھا مسئلہ پریزنس آف آرڈرس کا، ایک مسئلہ تھا گیدرنگ کا. تو انہوں نے ڈیلنگ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلنگ کیا، دونوں کو ڈیل لنکنگ پالیسی اختیار کیا آپ نے، کہ فار دا ٹائم بینگ آپ نے اس کو اگنور کیا، بتوں کے ہونے کو، اور گیدرنگ کو ایز این آڈینس استعمال کیا. اور 13 سال تک اس میں آپ ایسا کام کرتے رہے. تو دیکھیے، اس وقت جو جتنے برین تھے وہ سب مکئی بھی تو تھے وہاں. یعنی عرب کا جو برین تھا وہ مکہ میں تھا. مکہ میں ایجوکیشن تھی، مکہ میں لیڈرشپ تھی، مکہ کے لوگ، یعنی پورے عرب میں ان کا ایک دبدبہ ہوتا تھا. تو سارا برین مکہ میں اکٹھا تھا. اس برین کو نکالنا تھا آپ کو. اگر آپ لڑائی چھیڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ سب مرتے جیتے، یہ ادھر کے لوگ مرتے، کچھ ادھر کے لوگ مرتے، کیسا ختم. تو آپ نے یہ پالیسی اختیار کی کہ بتوں کو اوائڈ کرو، اس گیدرنگ کو اویل کرو. ڈیلی وہاں پر جا کر آپ قرآن سناتے تھے، ان کو اسلام کی بات بتاتے تھے. تو دھیرے دھیرے سارا جو کریمی لیئر تھا مکے کا، وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. آج کل کی زبان میں کریمی لیئر. چنانچہ خالد بن ولید جو بہت بعد کو مسلمان ہوئے تھے، تو جب وہ ہجرت کے بعد، تو مکہ سے جب وہ جا رہے تھے مدینہ، راستے میں ان کو ایک صاحب ملے، عمرو بن العاص. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے. اس وقت انہوں نے ایک کلمہ کہا تھا کہ دخل الناس فی الاسلام فلم یبق احد بہ تعامن. مطلب جتنے یعنی پیپل آف ٹیسٹ تھے وہ سب تو اسلام میں چلے گئے. اب تو چھاچھ ہے مکہ میں. کریمی لیئر جو تھا وہ چلا گیا مدینہ اسلام قبول کر کے. اب تو مکہ میں چھاچھ رہ گیا. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ اتنی بڑی چیز کیسے پاسبل ہوئی کہ کریمی لیئر جو تھا وہ آپ کے ہاتھ آ جائے؟ وہ ہوا پیشنس سے، ٹالرنس سے، پلاننگ سے. وہی پالیسی کے جو 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 پرابلم ہے اس کو اگنور کرو،
اپرچونیٹی جو ہے اس کو اویل کرو. تو 13 سال کی اس پلاننگ کے نتیجے میں مکے کے سارے برین آپ کے مل گئے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ بنائی. یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاذ بن جبل، یہ سارے لوگ جو ہیں ٹاپ کے، جو جن کو ہم کہتے ہیں اجل صحابہ، جو ٹاپ کے صحابی ہیں ان کو اجل صحابہ کہا جاتا ہے. وہ اسی ملے تھے اسی زمانے میں. یہ ہے کریٹیو تھنکنگ. کریٹیو تھنکنگ سے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ پازیٹیو پلاننگ کریں، آپ اپرچونیٹیز کو دیکھ سکیں، آپ بجائے اس کی کمپلین کریں، مایوسی میں پڑ جائیں، آپ مواقع کو ڈھونڈ کر اس کو اویل کریں. یہ سب باتیں حاصل ہوتی ہیں. اتنی بڑی، آپ غور کیجیے کہ اتنا بڑا ایگزامپل تھا رسول اللہ کی زندگی میں. اتنا بڑا ایگزامپل، اتنا بڑا ایگزامپل تھا. اور 200 سال سے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ صرف نعت خوانی کر رہے ہیں، رسول اللہ کی نعت خوانی. تو کریٹیو تھنکنگ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہر جگہ، ہر کام کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مشن ہے اس میں لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. یہ دیکھیے، جب موجودہ زمانے میں پرنٹنگ پریس آیا، پرنٹنگ پریس کو بھی 200 سال ہو چکے ہیں. وہ کس لیے آیا تھا؟ کہ قرآن جو اس سے پہلے یا تو رہتا تھا میموری میں، یا رہتا تھا ہاتھ سے لکھ کر کے، مینوسکرپٹ ہوتا تھا. وہ بہت ہی عجیب قسم کا ہوتا تھا. اب جب پیپر بن گیا، پرنٹنگ ٹیکنالوجی بن گئی، چھاپنا پاسبل ہو گیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قرآن کو چھاپ کر لوگوں تو پہنچائیں. اور چھاپا لوگوں نے، لیکن کیا تھا؟ میں اس کی مثال لکھ دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال. کہ یہ اتنا موٹا سا قرآن چھاپا گیا. یہ انگلش ترجمہ ہے. تو اب لوگ اس کو لیتے تھے اور شیلف پہ رکھ دیتے، یا لائبریری میں ہوتا تھا. وہ اتنا موٹا سا کون ہینڈل کرے گا؟ تو بہت ہی کم لوگ پڑھ پائے اتنے موٹے سے قرآن کو. آپ غور کیجیے. پھر ہمارے یہاں ماشاء اللہ ڈاکٹر سائنسدان صاحب نے کیا کیا، اس کا چھوٹا ایڈیشن نکالا. اب یہ خوب پھیلا. اب اس کے بعد میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک صاحب تھے مسٹر نعمان، ان کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے اس کو بیوٹیفائی کیا. یہ بھی کریٹیوٹی ہے. اب یہ کتنا اچھا بنا دیا اس کو انہوں نے. یہ چھوٹے سائز میں آیا پہلے، پھر بیوٹیفل اس طرح کا بیوٹی کے ساتھ آیا. یہ ہے کریٹیوٹی. ہر چیز میں یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے، چاہے فیملی پرابلم ہو، اور سوشل پرابلم ہو، نیشنل پرابلم ہو، ورک ہو. جہاں آپ کے اندر کریٹیو تھنکنگ ہوگی وہیں آپ کامیاب ہوگے، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو 23 سال کی مدت ہے، وہ سب اسی کی مثال ہے. مثلاً دیکھیے، مکہ میں آپ نے 13 سال جو کام کیا، تو وہاں کے اچھے اچھے دماغ تو آپ کو مل گئے، لیکن وہاں کے جو مشرک لیڈرس تھے وہ آپ کے خلاف بھی ہو گئے. اور ان کے ہاتھ میں وہاں پر وہ تھا، جو سیٹ آف پاور وہاں تھا، دار ندوہ ان کے قبضے میں تھا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا کہ ہم یعنی آپ کو مار ڈالیں گے، جنگ کا چیلنج. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ خاموشی سے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. یہ کیا تھا؟ That also سپر پاور کائنڈ آف کریٹو تھنکنگ. ہجرت جس کو ہم کہتے ہیں ہجرت مدینہ کی طرف، وہ کیا تھی؟ ورک پلیس کو بدلنا. ابھی تک ورک پلیس آپ کے لیے مکہ تھا. تو ہجرت کا مطلب ہے کہ آپ نے ورک پلیس کو بدل دیا. مکہ سے جا کر کے مدینہ میں وہی دعوت ورک شروع کر دیا آپ نے. ہمارا کیا طریقہ ہے کہ بس اسی پہ لڑتے ہیں، اسی جگہ لڑ کر مرتے رہتے ہیں. جان نہیں پاتے کہ
یعنی ورک پلیس کو بدلنے کی جو وزڈم ہے اس کو جان نہیں پاتے. ورک پلیس کو بدل کر کے اپرچونیٹیز کو اویل کرو, اور پھر وہ چیز جو تم نے بظاہر کھوئی تھی وہ کل تم کو مل جائے گی. یہ سوچ نہیں پاتے, وہی لڑ رہے ہیں وہی لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیے جہاں جہاں مسلمان جہاں جہاں مسلمان ہر جگہ پہ لڑ رہے ہیں بس خالی. کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کریٹو تھنکنگ نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے, یہ جو اس کو ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں, یہ ورلڈ آف اپرچونیٹیز ہے. اس میں اپرچونیٹیز کا ایکسپلوژن ہوا ہے. جو ماڈرن کمیونیکیشن ہے, پرنٹنگ پریس ہے, انٹریکشن ہے, اور جو نئے آئیڈیاز ہیں جیسے فریڈم ہے, ریلیجس فریڈم, یہ ساری چیزیں جو پورا جو ماڈرن سویلائزیشن جو ہے, پورا ماڈرن سویلائزیشن جو ہے وہ نئے نئے اپرچونیٹیز, نئے نئے مواقع کھولے ہیں اس نے, جو کبھی پہلے نہیں تھے, جو پہلے کبھی نہیں تھے. تو اس کو اویل کرو. لڑنے کی کیا بات ہے؟ لڑنا کس لیے؟ یعنی اگر پولیٹیکل اعتبار سے آپ کو کچھ شکایت ان سے ہے تو اس کو اوائڈ کرو, اور دوسرے جو مواقع ہیں اس کو اویل کرو. تو کچھ لینڈ کو لے کر, پولیٹیکل سیٹ کو لے کر کے اور سیاست کو لے کر کچھ شکایتیں جو پیدا ہوئی مسلمانوں کو, اسی پر سر پٹک رہے ہیں, وہی لڑ رہے ہیں, وہی مر رہے ہیں. اور اس کے باہر جو مواقع ہیں جو ماڈرن سویلائزیشن نے کھولے ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں پڑتے کہ اس کو اویل کریں. اور سب سے بڑا جو موقع کھلا ہے وہ دعوت کے فیلڈ میں, دعوت کے فیلڈ میں. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. پہلے یعنی ماڈرن ایج جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی سائنٹیفک ایج, اس سے پہلے کیا تھا؟ مذہب میں اوپننس نہیں تھا, اوپننس نہیں ہوا کرتا تھا. اپنے اپنے اس میں لوگ ہوتے تھے سیل میں, اپنے مذہب کو وہ سوچنے کی چیز نہیں سمجھتے تھے. جو جہاں پیدا ہو گئے, جس گھر میں, جس باپ کے یہاں, تو اس وقت جو ان کو مذہب ملا وراثت میں, بس اسی پر رہتے تھے. وہ سوچتے تھے کچھ نہیں تھے, ری تھنک نہیں کرتے تھے وہ. تو ریلیجن کے فیلڈ میں اوپننس بالکل نہیں تھا. سائنس نے یہ دروازہ کھولا اوپننس کا. ہر چیز کو سوچو, ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. جیسے مشہور واقعہ جو نیوٹن کا ہے کہ سیب اوپر سے گرا تو اس نے سوچا کہ اوپر نیچے کیوں گرا, اوپر کیوں نہیں چلا گیا. یہ انوکھا سوال لوگوں کے لیے تھا. کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ اوپر سے گرے گا تو نیچے آئے گا, اسی اس کو فار گرانٹیڈ لینے لگے تھے. نیوٹن نے پھر سے سوچا اس کو, کیوں نیچے آیا, وہ اوپر کیوں نہیں گیا. تو ایک نئی چیز دریافت ہو گئی. اس سے ایک نیا دور پیدا ہوا ری تھنکنگ کا. ہر چیز میں ری تھنکنگ, پھر سوچو. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ سارے دنیا میں اوپننس آ گیا. وہ جو اپنے اپنے سیل میں بند رہتے تھے لوگ, وہ ختم ہو گیا. تو ری تھنکنگ جو شروع ہوئی پہلے نیچر سے بڑھتے بڑھتے وہ مذہب تک آ گئی. اب مذہب کے معاملے میں ایک دم یعنی اوپننس آ گیا. آپ فری ڈسکشن کر سکتے ہیں, کرٹیسائز کر سکتے ہیں, یہ جو کہ پہلے نہیں تھا. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو. میں وہاں گیا لندن, تو جس آپ گھر میں ٹھہرا ہوا تھا, تو وہاں پر کچھ کام کر رہے تھے کچھ ورکر. وہ کرسچن تھے وہ لوگ, ظاہر ہے. تو ان سے جو جہاں میں ٹھہرا تھا اس کے جن صاحب کے یہاں, اس سے بات کیا انہوں نے, اس کرسچن سے. انہوں نے کہا کہ تمہاری کلرجی جو ہے تم کو بہت بیوقوف بناتی ہے. وہ کرسچن ورکر سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کلرجی تم کو بیوقوف بناتی ہے. تو اسے کہا کہ وہ کیسے؟
دیکھو وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح جو صلیب پر چڑھ گئے تو تمہارا گناہ معاف ہو گیا. بتاؤ ان کا کہ جب یعنی صلیب پر جو چڑھا وہ دوسرا تھا, اب تمہارا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ یعنی گناہ تم نے کیا اور ان کے صلیب پر چڑھنے سے کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو فوراً وہ کہتا ہے مسٹر خان یو آر رائٹ, مسٹر خان یو آر رائٹ, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ڈسکشن نہیں ہو سکتا تھا. پہلے زمانے میں مذہب میں کرسچن ٹیبو تھا, ٹیبو. آپ کچھ بول نہیں سکتے تھے مذہب کے بارے میں پہلے. اب یہ فری ڈسکشن کا دور آیا, اس کو اویل کیجیے. تو اویل مسلمان نہیں کر سکے, کیوں؟ وہ کمپلین لے کے بیٹھ گئے, پروٹیسٹ لے کے بیٹھ گئے, یہاں تک کہ گن کلچر چلا دیا. اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ سوسائڈ بامبنگ شروع کر دی. سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کریٹو تھنکنگ کا ایک دم ہی نہ ہونا ہے. تو اپنی جان کو کیوں ہلاک کرو بھائی؟ اپنی جان کو, اپنے آپ کو استعمال کرو, کوئی کام کا میدان ڈھونڈو. تو اس دور کا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا مسلمانوں کا, وہ یہی ہے کہ ان کے اندر کریٹو تھنکنگ نہیں, کریٹو تھنکنگ نہیں. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک مدرسہ ہے, ایک بڑا مدرسہ, اس کے اسٹوڈنٹ آئے, ایک گروپ آیا ان کا یہاں دلی کہ ریلیجس پرسنالٹی سے ملنے کے لیے اور انسٹیٹیوشنس کو دیکھنے کے لیے. تو ان کے کسی نے ان سے کہا کہ میرا نام لیا کہ ان کے یہاں بھی جاؤ, وہ بھی ایک تحریک چلا رہے ہیں, اسلامی تحریک. تو جو صاحب لے کے آئے تھے ان کو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں, ان کا نہیں جانا ہے. اب غور کیجیے کس سے کیسے آدمی کے اندر کریٹو تھنک آئے گی. یعنی سلیکٹڈ وے میں اگر آپ ملیں آپ, تو آپ کی تھنکنگ ویسی بنے گی, لمیٹڈ تھنکنگ بنے گی. اوپننیس کے دور میں وہ اپنے آپ کو سیل میں بند کیے گئے, یعنی کسی وجہ سے وہ ہم سے نگیٹو ہوں گے تو ہم سے ملنا بھی نہیں ان کو. تو دیکھیے یہ دور جو ہے ایسا ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے ملیے, اس سے بات کیجیے, کرٹیسائز کیجیے, یہ آپ کا رائٹ سمجھا جاتا ہے. کرٹیسائز کرنا آپ کا رائٹ ہے, ایک نیا دور ہے. تو ہر ایک سے ملیے, ہر ایک سے انٹریکٹ کیجیے, ہر ایک سے ڈسکس کیجیے. لیکن ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں ان میں آج بھی اوپننیس نہیں آیا, نہ مذہب اداروں کے اندر آیا, نہ وہ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ اوپننیس کا ہے اور تم کہیں بھی جا کر کام کر سکتے ہو, کہیں بھی کر سکتے ہو. جیسے میں خدا اکبر سے ہر جگہ جاتا ہوں تو غیر مسلموں کے جلسے مجھے بلایا تھا, انڈیا میں بھی, انڈیا کے باہر بھی, وہاں میں کھل کر اسلام پیش کرتا ہوں, کوئی منع نہیں کرتا مجھ کو. ہمارے ساتھی کتابیں لے آتے ہیں, وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ دور کا تقاضا ہے. دیکھیے ایک بات یہ میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کے اندر اوپننیس نہ ہو تو بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں آپ بلائنڈ ہو جائیں گے, بلائنڈ. دیکھیے اس دور کا یہ جو پہلو ہے اوپننیس کا, تو اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ آپ کے لٹریچر کو کہہ کہ نہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے, آپ اس کو بند کیجیے, ہم نہیں اس کو پھیلانے دیں گے, تو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے. اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نئے زمانے کا آدمی نہیں ہوں, میں دقیانوسی ہوں, فنڈامنٹلسٹ ہوں. تو کون اپنے آپ کو اپنی امیج بگاڑنا چاہے گا؟ اس کی اپنی امیج ایٹ اسٹیک ہو جاتی ہے. اس آدمی کی اپنی امیج ایٹ اسٹیک ہو جاتی ہے کہ یہ تو بہت کٹر پن اس کے اندر ہے, یہ تو جانتا ہی نہیں آزادی کی ویلیو کو, اس کے اندر اوپننیس نہیں ہے, اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. تو یہ دور کا جو اسپرٹ آف دا ایج جو ہے اس کے لحاظ سے اپنے کو وہ ڈسکریڈٹ کرے گا اگر وہ ایسا کرے. تو اپنی امیج کو باقی رکھنے کے لیے وہ آپ کو موقع دے گا
کہاں سے آپ آئیے لئی لٹریچر آپ لائیے ڈسٹریبیوٹ کیجیے، آپ کوئی حرج نہیں ہے. ان سب باتوں کو کیوں نہیں جان پاتے مسلمان؟ کیونکہ وہ نگیٹو یعنی سوچ میں جیتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ اندر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز جو اس زمانے میں ہے پرابلم مسلمانوں کا، وہ نہ تو کسی کی کانسپریسی ہے، نہ کسی کا ظلم ہے، کچھ بھی نہیں. اصل چیز ہے کہ مسلمانوں کی اپنی جو تھنکنگ ہے وہ بہت ہی یعنی ان کے اندر کریٹیو تھنکنگ نہیں ہے. چیزوں کو یعنی چیزوں کو پھر سے سوچنا، چیزوں کے بارے میں پھر سے رائے کام کرنا، نئے حالات میں نئے ڈھنگ سے سوچنا، یہ ان کو نہیں آتا. دیکھیے یہ دنیا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ چیلنج کی دنیا ہے. چیلنج ہر وقت چیلنج یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر آدمی آزاد ہے، تو اپنے اپنے ڈھنگ سے چلے گا. وہ جب چلے گا تو آپ کو چیلنجز پیش آئیں گے. تو دنیا میں ہر طرف چیلنج ہی چیلنج ہے. اس کو کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ اگر ہر وقت لڑتے رہیں تو لڑ کے مرتے رہیں گے خالی. آپ کو مینج کرنا سیکھنا چاہیے. مینج کرنا، آپ کو پرابلم کو مینج کرنا سیکھنا پڑے گا. آپ کو چیلنج کا سامنا کرنا سیکھنا پڑے گا. آپ کو چیزوں میں پھر سے سوچنا پڑے گا، ری اسیس کرنا پڑے گا چیزوں کے بارے میں. تب آپ پلاننگ کر سکیں گے. اس زمانے میں سب سے بڑی امپورٹنس جو ہے پلاننگ کی ہے. ایک مرتبہ میں ملا ایک صاحب سے جو یعنی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، تو ان سے میں نے کہا کہ کسی کام میں کامیابی کے لیے سب بڑی چیز ہے ہارڈ لیبر، محنت. تو کہا نہیں، یہ تو پرانی چیز ہو گئی. اب کامیابی کے لیے پلاننگ چاہیے، پلاننگ، منصوبہ بندی. یعنی میں اپنے روایتی ذہن کے تحت جو پہلے زمانے ہم سوچتے تھے، بچپن کے زمانے میں جو سنتے تھے، تو اس میں کیا تھا؟ سب سے بڑی چیز تھی محنت، 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 محنت. ہم یہ جانتے تھے کہ محنت، ہارڈ لیبر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب زمانہ ہے پلاننگ کا. اس وقت میں ڈسکور کیا کہ ہمارا زمانہ جو نیا زمانہ ہے وہ ایک نئے حالات لے کر آیا ہے. یہ بات بہت پہلے کی ہے، لیکن اس سے مجھے ایک سوچنے کی لائن ملی. تو پلاننگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کریٹیوٹی ہو، پازیٹیوٹی ہو. آپ نیگیٹو رسپانس کے بجائے پازیٹیو رسپانس دینا جانتے ہوں. یہ سب باتیں، اس باتوں کا موسان فقدان ہے. تو جب پلاننگ نہیں کر پائیں گے آپ، تو بڑی کامیابی بھی آپ کو نہیں ملے گی. تو میں سوچتا ہوں کہ میں ایک بات سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ہماری ٹیم کے بارے میں. آج ہی صبح ایک واقعہ ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری ٹیم میں ایک وہ چیز آ چکی ہے، یعنی ایک سیلف انسینٹیو، خود اپنے جذبے سے کرنا. تو میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید دعا کرنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ میں دعا کرتا رہوں، اور یہ ٹیم تو خود ایکٹیو ہو گئی ہے. بہت پہلے، اب میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا ہوگا کہ بہت پہلے میں عرب میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس تو فکرہ مطلب ہے کہ آپ آئیڈیا ہے، سوچ ہے، آپ کے پاس کوئی برنامج نہیں ہے، پروگرام نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا کہ برنامج نہ ہوا اعداد المبرمجین، یعنی ہم پروگرام میکرس بنانا ہمارا مقصد ہے، پروگرام میکرس. تو یہ اس وقت میرا خواب تھا. اس وقت میرا یہ خواب تھا کہ میرے پاس ایسی ٹیم ہو جس میں ہر شخص پروگرام میکر ہو، خود بنائے پروگرام، خود سوچے، خود اس کو ایگزیکیوٹ کرے. جب یہ بات ہوئی تھی تب میرے پاس ٹیم نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن میری سوچ یہی تھی کہ ایسی ٹیم چاہیے جس میں کریٹیوٹی ہو، جس کے اندر خود پروگرام بنانے کا مادہ ہو، جو خود پلاننگ کرے. تو میں اس کے لیے دعا کرتا تھا بس کہ خدا مجھے ایسی ٹیم دے دے. آج میں
اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ٹیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے. ہماری ٹیم کے جتنے ممبر ہیں، چاہے دلی میں یا دلی کے باہر، وہ خود کام کرتے ہیں. ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دیا جاتا، کوئی ان کو یعنی بتایا نہیں جاتا کہ یہ کرنا وہ کرنا، خود سوچتے ہیں اپنے حالات کے لحاظ سے. اللہ کے فضل سے یہاں سے لے کر امریکہ تک ایسے افراد اس ٹیم میں ہیں جو سرگرم ہیں. تو مجھے بہت خوشی اس پر ہوتی ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے افراد اس کو دے دیے ہیں جو خود سوچتے ہیں، خود سوچ کر پروگرام بناتے ہیں، خود اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، خود پلاننگ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ آپ کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، ڈبل، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ دیکھیے اگر آپ سے میں کہوں کہ یہ یعنی مجھے پیاس لگی ہے، پانی دیجیے، آپ نے مجھے پانی دیا، تو آپ کو ایک ثواب ملے گا. لیکن آپ خود اگر جان لیں کہ میرا حالت سوکھ رہا ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، خود پانی لائیں تو آپ کا ثواب ڈبل ہو جائے گا. ایسے ہی دعوت کا معاملہ ہے. دعوت کے معاملے میں اگر آپ کا معاملہ یہ ہو کہ جو کچھ بتایا جائے وہ کریں آپ، بس آپ کا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی ڈائریکشن پہ چل رہی ہوں، تو آپ کو ایک ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ ایسا کریں، خود ہی سوچیں، خود ہی کریں، تو آپ کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے. آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن میں کوئی پروگرام نہیں ملے گا آپ کو، کوئی پروگرام نہیں، صرف کچھ تھاٹ ہے قرآن میں. قرآن بک آف تھاٹ ہے. قرآن جو ہے بک آف تھاٹ، اس میں کوئی پروگرام نہیں دیا گیا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی منظور نہیں ہے کہ لوگوں کو بنا بنایا پروگرام ہو، لوگ اس کو لے کے چلیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی منظور ہے کہ لوگوں کے اندر انسینٹیو جاگے، لوگوں کو سوچ ابھرے، خود اپنے مائنڈ سے وہ سوچ کر کے پروگرام بنائیں تاکہ ان کو زیادہ ثواب ملے، زیادہ ان کی صلاحیتیں استعمال ہوں. وہ ہم چاہتے ہیں اس ٹیم میں. اللہ کے فضل سے اس ٹیم میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو جو سوچتے ہیں، خود پلاننگ کرتے ہیں، خود اس کو چلاتے ہیں. اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب لکھ دیا ہے، بہت زیادہ ثواب. تو یہ ہے معاملہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری امت کا معاملہ یہی ہے کہ اسے کریٹیوٹی چھن گئی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، انڈیا میں تقریباً 100 برس سے کمنل رائٹس ہوتے ہیں، 100 برس سے کمنل رائٹس. اور پورا آپ لٹریچر پڑھیے مسلمانوں کا تو کیا ہوتا ہے، ہر رائٹ کے بعد بس ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے لوگ کہ پولیس نے یہ نہیں کیا، اور ایڈمنسٹریشن نے یہ نہیں کیا، اور گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا. سارا بلیم دوسروں پہ دیں گے. آج تک کوئی ایک بھی مجھے نہیں معلوم جس نے اس کو یعنی کریٹیوٹی کے یعنی کریٹیو مائنڈ کے ساتھ سوچا ہو کہ آخر فساد کیوں ہوتا ہے، فساد کیوں ہوتا ہے. یعنی بے شمار اسٹیٹمنٹ، بے شمار کتابیں، بے شمار تقریریں اس پر کی گئی ہیں کامن رائٹس پر، لیکن کسی میں کریٹیوٹی نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صحابی کی. صحابہ لوگ جو تھے بہت زبردست طریقے، بہت زبردست لوگ تھے، وہ کریٹیو تھنکرس تھے. ہر صحابی کریٹیو تھنکر تھا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو یعنی اس کے اندر وہ سوچ پیدا کی تھی، وہ سوچ کہ وہ خود معاملات کو سمجھ سکے. مثلا ایک صحابی کہتے ہیں کہ من لا یرضا بالقلیل مما یاتی بہ صفی ہو یرضا بالکثیر، کہ جو آدمی نادان کے چھوٹے شر کو برداشت نہیں کرے گا
اس کو نادان کے بڑے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ صحابی کے قول تمام رائٹس فسادات جو ہوتے ہیں اس پر اپلائی ہوتا ہے. انڈیا میں جو فساد ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ تر اس لیے ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو میجارٹی ہے اس کا اس کے یہاں جلوس وغیرہ بہت ہوتے ہیں. تو یہ ان کا روایت ہے، ان کی ٹریڈیشن ہے. تو جلوس نکلے گا. اب جلوس میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نعرے بھی لگائیں گے اس میں. اب مسجد سامنے گزرا تو اب نعرہ لگایا انہوں نے کچھ. تو مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری مسجد کی بے حرمتی ہوئی. مثلا ایجگاہ دیوالی کا جلوس تھا تو رنگ چھڑک رہے تھے تو مسجد دیوار پر رنگ پڑ گیا تو بس مسجد کی بے حرمتی ہوگی. وہاں لوگ بفر اٹھے، یہ کہ تم نے کیا کیا، یہ کیا کیا. تو ہر موقع پر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ روٹ بدلنے کا کی مانگ کرتے ہیں. پولیس سے کہتے ہیں روٹ بدلاؤ، یہ ادھر سے جلوس نہ جائے ادھر سے جائے. اس پہ جھگڑا ہوتا ہے. جلوس والا کہتے ہیں ہم کیوں بدلیں، تو تم بدلو. تو اس پر دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے. پھر پتھر آتے ہیں اور پھر گولی آتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا صحابی کی اس کو لے کر کے کہ اگر تم مسجد کے دیوار پر رنگ کو برداشت نہ کرو گے تو سر کیا ہوگا؟ پھر بلڈ شیڈ ہوگا. یعنی پانی کا رنگ جو ہے نہیں برداشت کرو تو خون کا رنگ وہاں پر سڑکوں پہ بہے گا. یہ مطلب ہے. یہی ہو رہا ہے. میں ایک جگہ رائٹ ہوا تو میں وہاں گیا پتہ کرنے کے لیے کہ رائٹ کیوں ہوا. میں خود گیا وہاں پر، بہت رائٹ ہوا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ وہاں پر ایک مندر تھا، وہاں بھجن ہو رہا تھا، کیرتن. تو دوسری طرف روڈ کے اس پار مندر تھا، روڈ کو اس طرف ایک مسلمانوں کا جلسہ ہو رہا تھا. تو کچھ مسلم نوجوان گئے وہاں پر مندر میں کہ اپنا کیرتن بند کرو، لاؤڈ اسپیکر بند کرو. اس کی وجہ سے ہمارے جلسے تک آواز آتی ہے وہاں پر ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم کیوں بند کریں، تم بند کرو اپنا، تم ہٹاؤ اپنی جگہ، ہم کیوں بند کریں، ہم تو اجازت لے کر کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا لاؤڈ اسپیکر توڑ کے پھینک دیا. ظاہر ہے کہ آپ جب لاؤڈ اسپیکر توڑ کے پھینکیں گے تو وہی غصہ ہوں گے. تو انہوں نے ان کو مرا، انہوں نے ان کو مرا، اور ایک پورا راٹ ہو گیا. پوری بستی میں جانے پھول پھونکنے کا کام شروع ہو گیا. تو اب یہاں کیا ہے دیکھیے، اس صحابی کی بات کو لیجیے آپ کہ اگر تم لاؤڈ اسپیکر کو برداشت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم کو گولی برداشت کرنی پڑے گی. لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو برداشت نہیں کرو تو گولی کی آواز تو برداشت کرنی پڑے گی. وہی ہوا وہاں پر. تو یہ ہے کریٹیوٹی. آپ یہ جانیں کہ واٹ از پاسبل، واٹ از امپاسبل. وہ صحابی جب کہا تو صحابی کو بتاتے تک چھوٹے شرط پیش ہی آئیں گے. جب انسان کو آزادی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا. وہ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی کرے گا. جیسے آپ آزاد وہ بھی آزاد. تو صحابی نے جب یہ کہا کہ اگر تم انسان کے چھوٹے شر کو برداشت نہیں کرو گے تو انسان کے بڑے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. تو ایک بہت بڑی بات تھی. لیکن یہ کون سمجھ سکتا ہے جس کے اندر فری تھنکنگ ہو، کریٹو تھنکنگ ہو، جو باتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکے. ایسے حضرت عمر کا قول ہے کہ وہ انہوں نے کہا لیس العاقل الذی یعرف الخیر من الشر ولکن والذی یعرف الخیر الشرین. یہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ اس کا مطلب کہ وائز آدمی وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کو جانے. وائز آدمی وہ ہے جو یہ جانے کہ دو شر میں کون سا خیر ہے. یہ مطلب کیا ہے؟ لیسر ایول اور گریٹر ایول کے فرق ہو جانے. اس کا مطلب یہ کہ لیسر ایول تو آپ برداشت ہی کرنا پڑے گا زندگی میں. اگر آپ چاہیں کہ ایول فری سوسائٹی تو وہ امپاسبل. ایول فری سوسائٹی تو پاسبل ہی نہیں ہے.
تو آپ کو چھوٹے یعنی لیسر ایول کو برداشت کرنا پڑے گا. نہیں برداشت کریں گے تو کیا ہوگا؟ گریٹر ایول سامنے آئے گا. گریٹر ایول سامنے آئے گا. یہی شاید دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیسر ایول کو برداشت نہیں کر پاتے، نتیجہ کہ گریٹر ایول کو برداشت کر رہے ہیں. جیسے پیلسٹائن میں آپ دیکھیے کہ پیلسٹائن میں پارٹیشن ہوا، آدھا مل دیا گیا یہود کو، آدھا دیا گیا مسلمانوں کو، عربوں کو. تو اس پر ہنگامہ کر دیا کہ ان کو ہم نکالیں کہ ان کو نہیں رہنے دیں گے. تو اب تک تو آدھا لے رکھا تھا، اب پورے فلسطین پر قبضہ کر رکھا انہوں نے. یعنی آدھے پر نہیں برداشت کیا تو پورا فلسطین ہاتھ سے چلا گیا ان کے. تو یہ دنیا سمجھ لیے کہ لیسر ایول تو ہمیں برداشت ہی کرنا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو اندر کریٹو تھنکنگ نہیں ہے، اس لیے اس بات سمجھ نہیں پاتے. اب دیکھیے انڈیا میں مسلمان رہ رہے تھے تو کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہوتی تھی ہندو مسلمان میں. تو کوئی لیڈر نکلے کہ ہم کو الگ پاکٹ چاہیے، الگ پاکٹ چاہیے. اب ایک ہنگامہ ہوا اور 1947 میں انڈیا کا پارٹیشن ہو گیا. پارٹیشن کے بعد کیا اور ہنگامہ ہو رہا ہے. ہنگامہ تو ختم نہیں ہوا. مجھے ایک وقت سفر میں عراق میں ایک مسلمان ملے تھے پاکستان کے. میں نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ میں پہلے دلی میں پیدا ہوا تھا، پھر 47 کے بعد میں چھوڑ کر یہاں آ گیا. تو میں نے پوچھا بتائی کچھ تجربہ اپنا. تو رونے لگے، وہ رونے لگے. ان کا کیا تجربہ؟ پہلے ہندو مسلمان میں ٹکراؤ ہوتا تھا، اب مسلمان سے آپس میں لڑ رہے ہیں. یہی فرق ہوا اور کچھ فرق نہیں ہوا. تو کھلی مثالیں یہ سب ہیں جو بتاتی ہیں کہ مسلمان اس وژڈم کو، وہ وژڈم سے کھوئی گئی ہے، وہ وژڈم کھوئی گئی ہے ان کی، جو حضرت عمر نے بتائی اور صحابی نے بتائی، رسول اللہ نے بتائی، جو قرآن میں ہے کہ اس دنیا میں ہر ایک کو آزادی ہے. اس لیے تم کو لیسر ایول کو برداشت ہی کرنا پڑے گا. نہیں برداشت کرو تو گریٹر ایول سامنے آ جائے گا. تو ہر جگہ کا معاملہ یہ. ہمیں دعوت کے معاملے میں دیکھیے اس کو بہت زیادہ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اگر ہمارے اندر ٹالرنس نہیں ہوگا تو دعوت بھی نہیں ہو سکتی. دعوت ورک جو ہے پورا پورا ٹالرنس پہ بیس کرتا ہے، پورا کا پورا. کیونکہ جو مدعو ہے کچھ بھی، وہ کوئی غلط بات بول دے گا، آپ کو پرووک کر دے گا، کچھ بھی آپ کو ستا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. تو اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اگر برداشت نہیں کریں گے تو آپ دعوت ورک نہیں کر سکتے. سچا دائی وہی ہے جو کریٹو تھنکر ہو. کیونکہ دعوت میں بھی دیکھیے آپ کو نئی سچویشن پیش آتی ہے، نئی سچویشن. ایسا نہیں کہ بس وہی سچویشن جو ماضی میں ہوئی وہی ہمیشہ رہے. نئے نئے حالات، نئے نئے سچویشن، نئے نئے پرابلم، نئے نئے قسم کے مدعو. تو پھر سے سوچنا پڑتا ہے آپ. اگر پھر سے آپ نہ سوچیں، بھڑکتے رہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں اس سے پہلے آپ کو قصہ بتایا تھا کہ میں لکھنؤ میں تھا، وہاں ایک ہندو اسکالر سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا، بات چیت جو ان سے ہوئی تو اس میں کہا کہ محمد کو اگر ہسٹری سے نکال لیا جائے تو ہسٹری میں کیا کمی رہ جائے گی. ایک شخص تھی کہ میں بھڑک اٹھتا کہ دیکھو ہمارے محمد کی گسار کر رہا ہے، اس کو شتم رسول کا مجرم ہے، کیسی بات کر رہا ہے یہ. یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ محمد کو اگر میں اسے بھڑتا کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا، تم گستاخ ہو. تو یہ سب جھگڑے کھڑا کرتا میں کہ محمد کو اگر تاریخ سے نکال لیا جائے، تاریخ میں کیا کمی رہ جائے گی. تو میں سوچنے لگا. اور میں نے باقاعدہ پڑھا اس پر، اسٹڈی کی اس پر. اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی جو چھپ چکی ہے اردو میں، انگلش میں، کہ اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ایج.
دولت کا خالق. یہ اس نے جو مجھے کہا، اگر میں لڑ پڑتا اس سے کہ تم گستاخی کر رہے ہو تو کچھ بھی نہ ہوتا، میری نالج نہیں بڑھتی، میرا نئی نئی باتیں مجھے نہ معلوم ہوتی، مگر میں اس کو بطور چیلنج لیا. چیلنج کو تو پر لے کر اس کو مطالعہ کیا میں نے. ایسی ایک مرتبہ میں گیا ایک یونیورسٹی میں، تو فلاسفی کے پروفیسر تھے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ اسلام میں پرائمری ریشنلزم نہیں ہے، سیکنڈری ریشنلزم ہے. اب بہت زبردست میری دھکا لگا مجھے اس بات کو سن کر کے. ہم تو مدرسے پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ اسلام عقلی مذہب ہے، عقل کو اپیل کرتا ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلام میں پرائمری ریشنلزم ہے ہی نہیں، صرف سیکنڈری ریشنلزم اسلام میں ہے. لیکن اس پر پھر میں غصہ نہیں ہوا. بہت دنوں تک میں نے اس کو پڑھا، کافی اسٹڈی کی اس کی کہ پرائمری ریسیڈنس کا ہے، سیکنڈری ریسیڈنس کا ہے، اور کیوں اسلام ایسا ایک پڑھا لکھا آدمی ایسا بول رہا ہے. تو پھر میں نے کتاب لکھی، کئی کتابیں لکھی، مذہب و جدید چیلنج وغیرہ. تو اس کو میں نے بطور چیلنج لیا. تو دعوت کا کام یاد رکھیے کہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی اگر آپ کے اندر ٹالرنس نہ ہو، آپ کے اندر پیشنس نہ ہو، آپ یعنی دوسرا آدمی بھڑکائے تب بھی آپ پیسفل رہیں، یہ صلاحیت آپ کے اندر نہ ہو. تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ یہ جو امت مسلمہ ہے، جو اس وقت 1 بلین ہو چکی ہے، اس وقت پورے دنیا میں مسلمان 1 بلین ہے، لیکن وہ وزڈم نہیں لوگوں کے اندر. جہاں ہیں وہیں ہیٹ بھی جیتے ہیں، نفرت بھی جیتے ہیں، تشدد بھی جیتے ہیں. تو امت مسلموں کو بتانا ہے ویلیو پازیٹیو تھنکنگ کی، ویلیو کریٹو تھنکنگ کی. اور آپ کو خود جو آپ دعوتی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکر بنانا ہے، بہت زیادہ. جتنا زیادہ آپ خود بنیں گے پازیٹیو تھنکر، اتنا ہی آپ کی دعوت کا کام جو ہے اس کا اچھی طریقے سے آپ اپنا رول کر سکیں گے. تو ایک طرف اپنے کو پریپیئر کرنا ہے، اور دوسری طرف دوسروں کو سبق دینا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں نہیں اس کی اہمیت. پازیٹیو تھنکنگ کی اہمیت نہیں جانتے، کریٹو تھنکنگ کی اہمیت نہیں جانتے. تو آپ اپنے کو پریپیئر کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کا سبق دیجیے. یہ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری ٹیم میں یہ باتیں لگ پھل سے آ رہی ہیں، اور مجھے اپنی ٹیم سے بار بار دعا کرتا رہتا ہوں کہ خدا اس ٹیم کو قبول کر لے اس دور میں دعا ورک کے لیے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہم اس دور میں جو دعوت مطلوب ہے، جو دعوتی کام مطلوب ہے، دعوت اللہ کا جو کام مطلوب ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سلیکٹ کر لے، ہمیں اس کی توفیق دے، اور ہمیں ہماری نصرت کرے تاکہ اس کام کو ہم کر سکیں اچھی طریقے سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر عبد اللطیف کا، کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنی کسی غلطی کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے، کیا اس کو بھی ہم آزمائش کہیں گے، یا وہ آزمائش نہیں ہوگی بلکہ اپنے کیے کی سزا ہوگی؟ اس کی وضاحت فرمائیں. نہیں، سزا نہیں کہیے اس کو، وہ ایک عبادت کا موقع ہے. دیکھیے، جب بھی آدمی کوئی غلطی کرے اور اس غلطی کا اس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہو، تو وہ عبادت کا موقع ہوتا ہے. کیا اس سے آدمی کے اندر عجز پیدا ہوتا ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے،
اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، ماڈسٹی آتی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ. اگر آدمی بالکل سب کام اس کا ٹھیک بنا ہوا ہو، کوئی بات بگڑے نا، تو اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا، اس کے دعا نہیں اس کے ابھرے گی، ذکر نہیں ابھرے گا، اللہ کی عظمت کو دریافت نہیں کر پائے گا وہ. تو یہ تو ایک بلیسنگ ہے، بلیسنگ کہ آدمی کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے، کوئی بات بگڑ جائے اس کی کہیں نہ کہیں. وہی تو موقع ہوتا ہے جب آپ کو اپنی ہیلپلیس کو آپ دریافت کرتے ہیں، اپنے عجز کو دریافت کرتے ہیں، اپنی کمی کو دریافت کرتے ہیں، اور وہاں پر آپ کٹرسائز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ساری باتیں ابھرتی ہیں. ذکر اور دعا اور عبادت انابت اخبار یہ سب پیدا ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں کہ آدمی کی زندگی میں کچھ نہ بگاڑ ہو، کچھ بات سب بنتی چلی جائے، سب اس کا ٹھیک ٹھیک ہو. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر محاسبہ نہیں ہوگا، اس کے اندر سیلف تھنکنگ نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے اس کو ایک رحمت کے روپ میں لیجیے، اس کو کسی زحمت کے روپ میں مت لیجیے. یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. مولانا اگلا سوال ہے مس سائرہ لطیف کا، کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا موت کے آتے ہی انسان اپنے انجام یعنی جنت یا جہنم میں پہنچ جاتا ہے، یا اسے قیامت کے دن کا انتظار کرنا ہوگا؟ دیکھیے اس کا جواب حدیث میں موجود ہے، من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مرا اس کی قیامت شروع ہو گئی. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار. قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. مطلب یہ جو ہم سوچتے ہیں اسپیس اینڈ ٹائم کے روپ میں، وہ سب ختم ہو جاتا ہے. زمانہ کا کانسیپٹ اسی یعنی موت سے پہلے کی دنیا میں، موت کے بعد جو دنیا آتی ہے وہاں زمانہ مکان کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. ادھر مرے ادھر فل فور سب کچھ ہو گیا، آرام بھی تکلیف بھی، جنت بھی جہنم بھی. یہ ثابت ہوتا ہے حدیث سے. مولانا اگلا سوال آیا ہے مس سعدیہ انجم کا، دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا in your many speeches you have mentioned that this world is like an examination hall. This life is a test on the basis of which we will be awarded heaven or hell. But there are many people who do not desire either of them. They don't want to undergo this test. For them, life is forced on them. As a result, their performances under this forced circumstance do suffer. They fail to do good deeds, noble work wholeheartedly, since they are not giving this test or their consent like other normal exams. Hence, the instances of isolation, suicides, depression. So please explain that why this forced exam? Why not only those people should be tested who want to be part of it? دیکھیے یہ یعنی سارا معاملہ اینگل آف ویژن کا ہوتا ہے، کس رخ سے چیزوں کو آپ دیکھیں. یعنی جیسے آپ اگر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور بہت ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے دنیا میں 50-60 سال کا، اس میں ہم اگر اچھا انسان اپنے کو ثابت کریں تو ایٹرنل پیراڈائز ملتی ہے. تو آپ یعنی آپ کے اندر جو سوچ پازیٹیو سوچ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑی رحمت کے مجھے. یہ سوچ کا فرق ہے اصل میں. میں سمجھتا ہوں کہ کریشن پلان کو لے کر سوچنا، اگر ہم کریشن پلان کو لے کر اگر ہم سوچیں تو دنیا ہمیں بہت بڑی رحمت دکھائی پڑے گی، بہت بڑی رحمت. کہ ایک شارٹ ایک تھوڑے کچھ برسوں میں ہم اپنے آپ کو یعنی اچھا انسان پیش کر سکیں،
اللہ کے حکم کے مطابق تو ایٹرنل پیراڈائز ملتی ہے. یہ تو بہت ہی بڑی رحمت ہے. اس کو شکایت کے روپ میں لینا صرف یعنی اس لیے کہ اس کو غلط اینگل سے دیکھ رہا ہے آدمی. مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر گریش جوال کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد سبھی ان کی امت ہیں؟ پھر مسلم اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ کیا مسلم کو اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جو بات ہے وہ مسلم غیر مسلم میں نہیں ہے. مسلم تو ایک قوم ہے جو دوسرے قوم میں ہے. اصل یہ فرق نہیں ہے. ہمیں پھر سے سچائی کو ڈسکور کرنا ہے. ہر مسلمان کو پھر سے سچائی کو ڈسکور کرنا ہے. ایسا نہیں کہ پیدا ہو گئے تو کوئی اسلام مل گیا. ایسا نہیں ہے. یعنی اسلام جو ہوتا ہے وہ بس سے نہیں ملتا, چوائس سے ملتا ہے. جیسے میں نے اسلام کو پھر سے پڑھا, اگرچہ میں پیدا ہوا تھا ایک مسلم فیملی میں, لیکن میں نے اسلام کو پھر سے پڑھا. پڑھتے پڑھتے مجھے ڈسکوری ہوئی. تو یہ ہر ایک کے لیے یہ ہونا چاہیے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا قوم نہیں کہ ایک قوم مسلم کی ایک قوم نان مسلم کی, ایسی کچھ بات نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو معاملہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ کون ہے جو یعنی اپنی زندگی کو خود یعنی وہ سچائی کو خود ڈسکور کرتا ہے, پھر اس پر اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے, اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اللہ کے یہاں فیصلہ جو ہوگا کچھ کمیونٹی وائز نہیں ہوگا. یہ کمیونٹی جہنم میں, وہ کمیونٹی جنت میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انڈیویجول وائز ہوگا. ایک ایک انڈیویجول کو دیکھا جائے کہ اس کا اپنا ریکارڈ کیا ہے. ایسا نہیں کہ یہ ایک قوم ہے سب جنت میں, دوسری قوم جہنم میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایک انڈیویجول کے ریکارڈ کو جانچا جائے گا, اور ایک ایک انڈیویجول اپنے ریکارڈ کا اعتبار سے جیسا ثابت ہوگا ویسا اس کا معاملہ کیا جائے گا. مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر امجد احمد کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے ایوری ریلیجیس پرسن اور آل دا ریلیجنز اپوز کلوننگ. ایز پر اسلامک ویو واٹ از آر ویو پوائنٹ اباؤٹ کلوننگ آف اینیملز اینڈ ہیومنس؟ پلیز ایکسپلین. کلوننگ جو ہے, ایک طرف تو وہی لوگ جو یہ سب باتوں کو مانتے ہیں, پاپولیشن کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں, دوسرے نئے انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا کنٹراڈکشن ہے, یعنی کیسی عجیب کنٹراڈکشن ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نیا انسان پیدا کریں گے, دوسری طرف ہم پاپولیشن کنٹرول بھی کریں گے. تو نیچر کو چلنے دیجیے, نیچرل پروسیس چلنے دیجیے. نیچرل پروسیس میں انٹروین کرنا سمجھتا ہوں کہ ایک سرفراپن ہے. آج تک کلوننگ کوئی کامیاب نہیں ہوئی ہے. جو ایک بھیڑ بنائی تھی وہ بھی بھیڑ بیمار تھی, بیمار مر گئی. وہ کوئی ہیلدی بھیڑ نہیں تھی. وہ شیپ بنائی تھی انہوں نے, وہ کوئی ہیلدی شیپ نہیں تھی. تو نیچر کا جو پروسیس ہے وہی صحیح ہے. چیزوں کو نیچر پر رہنے دیجیے, نیچر پہ انٹروین مت کیجیے. یہی اسلام کا طریقہ, یہ عقل کا طریقہ ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے مس نغمہ صدیقی کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے I realize problems need to be taken as challenges, but at many times we are not able to maintain our positivity. What to do? Kindly guide. بھائی یہی تو ٹیسٹ ہے اس دنیا میں. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ہم اپنی پازیٹیوٹی کو مینٹین کر سکیں. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اپنی ہیلتھ کو جیسے آدمی مینٹین کرتا ہے, ہر آدمی جو ہے ہیلتھ کانشیس ہو گیا ہے, اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کرتا ہے وہ کچھ. تو ایسی انٹلیکچوئل ہیلتھ کا معاملہ بھی ہے. یعنی فزیکل ہیلتھ کو اچھا بنانے کے لیے جس طرح سے لوگ بہت کیئر کرتے ہیں, بہت زیادہ پلاننگ کرتے ہیں, وہی انٹلیکچوئل ہیلتھ کے لیے بھی کرنا پڑے گا ہم کو.
اس میں کوئی دوسرا یعنی کوئی اور چیز پاسبل نہیں ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے مولانا شارق حسین کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے یہ دور اوپننس کا دور ہے. سیکولر لوگ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دور سے غالباً سب سے زیادہ بے خبر علماء ہیں. وہ صرف اپنی جماعت اور اپنے مسلک کے لوگوں سے ہی ملاقات کرتے ہیں اور انہی کی بات سننا پسند کرتے ہیں. مولانا علماء کے لیے اوپننس کی اہمیت کو نہ سمجھنے کا کیا نقصان ہے اور اسے ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. یہی تو ہمارے علماء کی سب سے بڑی ویکنیس ہے. اور کسی بھی عالم سے آپ بات کیجیے تو وہ لگتا ہے کہ کئی سو سال پہلے کے زمانے میں جی رہا ہے, آج کی اس کی خبر نہیں. اب جیسے میں ایک مرتبہ گیا کرنال, وہاں پر ہندو لوگوں نے ایک جلسہ کیا تھا. تو میں تھا, دو اسپیکر وہاں تھے. ایک میں تھا, ایک امام صاحب بلائے گئے تھے, ایک بڑے مدرسے کے وہ پڑھے ہوئے تھے وہ. تو اب وہ ان کو موقع دیا بولنے کا. تو جب بولنے لگے تو لگے وہ کیا کرنے, حدود سزائیں بتانے لگے اسلام کی. دیکھو یہ سزا اسلام میں ہے, وہ سزا اسلام میں ہے. اب میں سر نیچے کے بیٹھا تھا کہ اسلام میں اور کوئی بات نہیں, صرف یعنی یہی ہے فلاگنگ کرو, سزائیں تو یہی اسلام میں ہے. وہ آڈینس جو تھا اس کو آپ بتاتے آئیڈیالوجی اسلام کی, توحید کی بات بتاتے, ونس آف گاڈ کی بات بتاتے, پیس کی بات بتا رہے, انسانیت کی اور ایکولیٹی کی. وہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ اسلام میں یہ سزا, اسلام وہ سزا ہے, بالکل جیسے طالبان والوں کا زبان ہوتی ہے. یہی لوگوں کا حال ہے, وہ جانتے نہیں کہ آڈینس کیا سننا چاہتا ہے. کیوں وہ رہتے ہیں اپنے سیل میں, ہمارے علماء اپنے سیل میں رہتے ہیں, باہر کی دنیا میں انٹریکٹ کرنا نہیں چاہتے. جسے میں نے مثال دی کہ ایک مدرسے سے لوگ آئے, کئی لوگ, اور مجھ سے ملنے منع کر دیا گیا, نہیں ان سے نہیں ملنا ہے. تو ان کو ان کی علم میں اضافہ کیسے ہوگا, ان کے یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا. میں تو ہر ایک سے, میں تو ڈاکو سے ملا ہوں, لٹرلی میں ڈاکو سے ملا ہوں جا کر کے. کیا معلوم ہے کہ ڈاکو کیسے پلاننگ کرتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے علماء کا کچھ بھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں, مسئلے مسائل جانتے ہیں, فتویٰ دیتے رہتے ہیں بس. کیوں, ان کا کوئی انٹریکشن نہیں, کوئی نہ تو کتابیں پڑھیں گے نہ کسی ملے گی دوسروں سے. تو یہ تو بہت بڑی کمی ہے ہمارے علماء میں, ہمارے اداروں میں, کہ ان کے اندر اوپننس نہیں آیا ہے. اس قابل نہیں ہے کہ آج کی دنیا کو وہ اسلام کا پیغام دے سکے. ہمارے علماء بالکل ہی انکمپیٹنٹ ہیں کہ آج کی دنیا کو ایڈریس کریں. وہ بس اپنے ماحول پہ رہتے ہیں, اپنے بند جو ان کا ادارہ ہے وہاں پر رہتے ہیں, وہاں پر جو فتح بولتے رہتے ہیں. باہر کی دنیا کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں. تو اس کو توڑنا ہے. یعنی یہ جو علماء میں یہ جو آ گیا ہے, یعنی اپنے آپ میں جینے کا مزاج, اپنے سیل میں جینے کا مزاج, اس کو توڑنا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ چیز ٹوٹے کہ جب ان کا دعوت کانسیپٹ پیدا ہوگا. دعوت دیکھیے اس کو توڑتی ہے. دعوت کا مطلب کہ آپ دوسروں کے پاس جاتے ہیں, دوسرے کی بات سنتے ہیں, دوسرے کے مائنڈ کو ایڈریس کرتے ہیں. اس سے آپ کا وہ جو مزاج ہے وہ ٹوٹتا ہے, وہ مزاج. لیکن ہمارے علماء کے یہاں دعوت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. وہ دعوت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کوئی کام ہی نہیں ہے. تو سمجھتا ہوں کہ علماء کے اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ شاید ہے کہ ان کا دعوتی مزاج پیدا ہو. وہ دعوت کے لیے نکلیں باہر, اپنے مدرسوں سے باہر نکل کر لوگوں کو دعوت دیں. تو جو انٹریکشن ہوگا اس سے جو ان کو جو چیلنجز پیش آئیں گے, اس سے ان کے مائنڈ میں ڈیولپمنٹ ہوگا, باتوں کو سمجھیں گے. دعوت کا کانسیپٹ جب تک مدرسوں میں داخل نہیں ہوگا, ان کا اوپننس آنے والی نہیں ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے دلی سے مس امیتا پشپیندرا کا.
انہوں نے لکھا ہے کہ ویئر کین وی گو ٹو فائنڈ گاڈ if we cannot see him in our own hearts and in every living being? Please explain. کیا مطلب؟ Where can we go to find God if we cannot see him in our own hearts and in every living being? دیکھیں یہ تو جو ان کا کوشچن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مائنڈ سے بول رہی ہیں جو جس کو کہتے ہیں مونزم، یعنی ہر چیز خدا کا انش ہے، اور وہ اس معنی سے بول رہی ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے. ہم کریٹر کو کریشن الگ الگ مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں دو کانسیپٹ ہیں، دویتواد، ادویتواد. یہ جو ان کا کوشچن ہے وہ ادویتواد کے معنی سے نکلا ہے. میں ادویتواد کو ان نیچرل مانتا ہوں، اس کو صحیح نہیں مانتا. میں دویتواد مانتا ہوں. تو اس میں کریشن الگ ہے، کریٹر الگ ہے. جب تک یہاں پر آپ یعنی آپ کا مائنڈ جو ہے اس بات کو نہ سمجھے تب تک آگے کوئی سوال نہیں ہو سکتا. یہ سوال آگے کا سوال ہے. یہ سوال جو کر رہے ہیں وہ آگے کا سوال ہے. اس کے پیچھے کا سوال وہاں پر معاملے کو سمجھنا ہوگا کہ دویتواد صحیح ہے کہ ادویتواد صحیح ہے. تب ان سب سوالات کا جواب اپنے آپ مل جائے گا. مولانا اگلا سوال ہے مسٹر فائق کا، کیلیفورنیا سے. انہوں نے لکھا ہے Is marriage between Muslim man and a Hindu woman allowed in Islam? It is a practical matter faced by several in America. کیا پھر سے پڑھیے؟ Is marriage between Muslim man and a Hindu woman allowed in Islam? It is a practical matter faced by several in America. دیکھیے اس معاملے میں جو علماء کا مسلک ہے سب کو معلوم ہے، وہی میرا بھی مسلک ہے. میں الگ کوئی مسلک نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ علماء کا مسلک کیا ہے، علماء کی رائے کیا ہے اس معاملے میں. وہی میری بھی رائے ہے. اب کوئی مانتا ہے نہ مانے، آپ فریڈم اس زمانے میں ہے، آزادی ہے، آپ مانیے نہ مانیے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ مسئلے کو بدل دیں. آپ مسئلہ نہیں بدل جائے گا. علماء کا مسئلے کے بارے میں صحیح ہے اور میں اسی کو صحیح مانتا ہوں. تو کسی کو اگر قرآن حدیث کو فالو کرنا ہے تو مانے اس کو، نہیں تو کہے کہ میں قرآن حدیث کو نہیں مانتا، تو اس کے بھی آپشن اس کے زمانے میں ملا ہوا اس کو. لیکن یعنی قرآن کو اور حدیث کو اپنے مرضی پر ڈھالنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ غلطی سرکشی کا اضافہ ہے. بہت غلط ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے بہت دیکھا ایسے لوگوں کو، یہ لوگ شادی کو لو کی چیز سمجھتے ہیں. بالکل یہ غلط بات ہے. شادی ایڈجسٹمنٹ کی چیز ہے. شادی لو کی چیز ہے ہی نہیں. یہ وجہ ہے کہ جتنی شادیاں ہوتی ہیں سب ٹوٹتی ہیں. جتنی شادیاں اس طرح کی میں نے دیکھی ہیں وہ سب ٹوٹتی ہیں. میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، ایک لندن سے ایک پرچہ نکلتا ہے، وہ اسلامک ریویو غالباً اس کا نام ہے. تو اس میں ایک خاتون کا مضمون تھا، گالبریتھ، ایک برٹش خاتون. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک پاکستانی مسلمان سے شادی کی اور میں کرسچن فیملی میں پیدا ہوئی تھی میں، اور ہمیشہ میرے ان کے درمیان مسئلہ آج تک باقی ہے. کبھی ہم لوگ خوشگوار زندگی نہیں بنی ہماری. اس میں لکھا تھا اس نے کہ انٹر ریشنل میرج کبھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے تجربے کی بنا پر اسے کہا تھا. تو چاہے ہندو مسلم کی شادی ہو یا کرسچن مسلم کی شادی ہو، یہ بالکل غلط ہے میرے نزدیک. ایک مسئلے کی بات ہے. دوسری بات ہے کہ چلتا نہیں وہ. آپ شادی کرتے ہیں اس لیے کہ مل جل کر رہیں، لیکن وہاں پر جھگڑا فساد اور یا تو بریک ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتا ہے، یا ہمیشہ آپس میں ٹکراؤ چلتا رہتا ہے. تو کیا فائدہ شادی سے؟ شادی تو اس لیے ہوتی ہے کہ ایک خوشی کی زندگی گزاریں، آپ دونوں مل کے گھر بنائیں، وہاں خوشگوار طریقے سے رہیں. وہ ہوتا ہی نہیں. تو میں بہت بڑی فیلیسی ہے کہ لوگ شادی کو لو کا مسئلہ سمجھتے ہیں. ہرگز نہیں. شادی جو ہے ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہے، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے، اس میں ساری دنیا مبتلا ہے.
جتنے نوجوان ہیں سب مبتلا ہیں اس میں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس جہاں لو ہے وہاں وہاں خوشی ہے. نہیں، جہاں لو ہے وہاں خوشی نہیں ہے، جہاں ایڈجسٹمنٹ ہے وہاں خوشی ہے. میں بہت مثالیں جانتا ہوں اس میں کہ جنہوں نے لو افیئر چلایا، لو میرج کی، وہ بالکل ناکام رہے. وہ کوئی فائدہ، یا تو ان کا طلاق ہوا یا ہمیشہ آپس میں رفٹ رہا، ہمیشہ رفٹ رہا آپس میں. لیکن جو یہ سمجھ کر شادی کرے کہ ہم ایک پارٹنر ہم اپنی زندگی کے لیے لے رہے ہیں، مجھ کو اس سے ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کو مجھ سے ایڈجسٹ کرنا ہے، تاکہ ہم ایک گھر بنائیں، تاکہ ہم سوسائٹی کا ایک یعنی ہیلدی پارٹ بنیں، تب وہ کامیاب ہوتی شادی. لو کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. اتنے تجربے ہو چکے پھر بھی لوگ یہی سوال کرتے ہیں. یورپ امریکہ میں مور دین 50% جو ہے سپریشن ہوتا ہے. اسی وجہ سے اب کیا چلا ہے وہاں کہ بغیر میرج کے ساتھ رہو. وہ تو جسٹ لائک اینیمل بننا چاہتے ہیں وہ. اب ویسٹرن ورلڈ میں یہ چلا ہوا ہے کہ میرج چونکہ چلتی نہیں، اسے وداؤٹ میرج رہو، یعنی ایسے ہی رہو اینیمل کے طریقے سے. یہ کوئی کانسیپٹ ہے؟ کیوں ایسے ابھی تک لوگ جب سمجھ نہیں سکے کہ اس دنیا میں ہم صرف نیچرل وے کو فالو کریں تب کامیابی ملے گی، ان نیچرل وے کو فالو کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی ہمیں. لوگ سمجھتے نہیں کہ میں حیران ہوئے تھے تجربے کے بعد بھی. یہ دنیا جس نے بنائی ہے اس نے ایک لا آف نیچر قائم کیا یہاں پر. تو ہر معاملے میں کہوں گا کہ صرف نیچرل وے کو فالو کرنے میں کامیابی ہے. ان نیچرل وے کو اگر فالو کریں گے آپ تو صرف ناکامی ہوگی، اس میں کچھ ملنے والا نہیں آپ کو. مولانا اگلا سوال ہے مسٹر سلطان کشمیری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب تدبر اور تفسیر بالرائے میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں بتائیں. بھائی تدبر کو معنی تو کنٹمپلیشن، سوچنا. بہت اچھی چیز سے آپ سوچیں آپ تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ قرآن کو پڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو الفاظ ہیں اس کے بغیر سمجھے ہوئے اس کی تلاوت کریں، تو وہ کا تدبر کے بغیر قرآن کو پڑھنا ہے. ایک ہے قرآن کو پڑھیں تو سوچیں، عربی جانتے ہیں تو عربی کی لحاظ سمجھیں، نہیں تو ٹرانسلیشن پڑھیں، تو پڑھ کر سوچیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. جیسے کل میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے قرآن مجید کی. تو میں نے کہا الحمدللہ، سوچتے سوچتے معلوم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ رزلٹ ہے، وہ نتیجہ ہے، اصل نہیں ہے. اصل ہے معرفت. پہلے معرفت آتی ہے پھر الحمدللہ نکلتا ہے مجھ سے. یہ ہے سوچنا. آپ بتائیے کیسے آپ کہیں گے الحمدللہ جب تک آپ اس سے پہلے آپ کے مائنڈ میں ایک انقلاب نہ آ چکا ہو، ایک انٹلیکچوئل ریولیوشن، کہ آپ نے سوچا، آپ نے اللہ کو دریافت کیا، اللہ کی گلوری کو جانا آپ نے، اللہ کی باؤنڈریز کو جانا آپ نے، اللہ کی بلیسنگس کو جانا آپ نے. یہ سب باتیں آپ نے جانی، پھر آپ کہاں پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ سے پہلے معرفت درکار ہے. معرفت نہیں تو سچا الحمدللہ بھی نہیں. یہ ہے سوچنا. باقی جو تفسیر بالرائے ہے وہ تو ایسے ہے کہ یعنی آپ نہ عربی جانیں، نہ عربی کو فالو کریں، نہ قرآن کے جو شان نزول ہے اس کو فالو کریں، بس یوں ہی الٹپ کچھ کہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب امن ہے، امن کا نظام قائم کرو. صلاۃ کا مطلب ہے سوشل نظام قائم کرو. ایسی الٹی پلٹی باتیں. اس کا کوئی تعلق نہ سیاق سے ہوتا، نہ لغت سے ہوتا، نہ دوسری جو مفسرین ہیں ان سے ہوتا، نہ شان نزول سے ہوتا. تو تفسیر بالرائے کا مطلب ہے کہ بس اپنی رائے یوں ہی دینا، اور جب کہ یعنی بغیر گہرائی سے بات کو سمجھے گی. تو تفسیر بالرائے تو بلا شبہ غلط بات ہے، وہ تو غلط ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوچنا جو بہت بڑی چیز ہے. اگر تدبر نہیں کریں گے آپ تو قرآن کی گہری باتوں کو آپ پکڑ نہیں پائیں گے. تو تدبر بہت ہی ضروری ہے. اور تفسیر بالرائے جو ہے وہ اپنی رائے پر چلانا، کچھ بھی باتیں کہنا ہے اپنی رائے کے مطابق.
یہ نہیں سوچنا کہ قرآن کے الفاظ سے وہ بات نکلتی کہ نہیں نکلتی ہے. مولانا اگلا سوال ہے مسٹر مکرم حسین قاسمی صاحب کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے جو مسلمان ہندو کمیونٹی سے نفرت کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک حرام فعل کرتے ہیں. انسان سے نفرت نہیں کر سکتے آپ. میں دیکھ کسی بھی انسان سے نفرت، یہودی سے نفرت کرنا حرام ہے. نفرت حق نہیں آپ کو نفرت کرنے کا. حدیث میں آتا ہے کہ لا تکون اماتن، یہ مطلب وہ نفرت کرتا ہو تو بھی نفرت کرو، وہ ظلم کرتا ہو تو اس کو نفرت کرنے لگو. یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. نہ ہندو سے، نہ عیسائی سے، نہ امریکن سے، نہ یہودی سے آپ نفرت نہیں کر سکتے. آپ کو اگر کوئی اختلاف ہے تو آپ دلیل سے اپنی بات کہیے. نفرت تو حق نہیں ہے آپ کو. نفرت تو حق ہی نہیں ہے آپ کو کسی سے. نفرت تو ایک شیطانی کام ہے. شیطان کو نفرت ہوئی آدم سے، تو یہ شیطان کی روایت چلنا ہے نفرت کرنا. نفرت کوئی کام نہیں کہ آپ کسی سے نفرت کریں. آپ کو صرف یہ حق ہے کہ اگر آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ اس کی دلیل دیجیے، اس کو یعنی ریزن سے اس کو کاٹ کیجیے. اس کی نفرت کرنے کا آپ کو رائٹ ہی نہیں ہے. بد دعا کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے آپ کو. یا تو دعا کیجیے یا خاموش رہیے بس. یہ کوئی آپشن نہیں ہے. میرے نزدیک نفرت کرنا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ایک شیطانی سنت ہے، ایک شیطانی روایت ہے. مولانا اگلا سوال ہے مسٹر عمران حسن کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ دھرم پریورتن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی ہمارا دیکھیے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کنورژن کا. ہم کبھی بھی آپ نہیں سنا ہوگا، ہم اتنے دنوں سے یہاں پہ کلاس چلا رہے ہیں، ہم کنورژن کی بات نہیں کرتے. نمبر کسی کتاب میں بھی کنورژن کی بات نہیں. میں دیکھ مذہب آدمی کا پرسنل چوائس ہے، وہ جو چاہے وہ اختیار کرے. آپ کو صرف یہ حق ہے کہ آپ خود جو چاہیں اختیار کریں، اور پھر جس چیز سچائی سمجھتے ہیں اس کو آپ یعنی اس پر بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے. آپ کے لیے فریڈم ایکسپریشن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن. دوسرے کے لیے فریڈم آف چوائس. آپ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا آدمی جو ہے اپنی فریڈم آف آپشن کو استعمال کرے گا، فریڈم آف چوائس کو استعمال کرے گا. اس کا چوائس آپ کے لیے اپنی آزادی. آپ نہ تو کسی نفرت کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کنورژن کا کانسیپٹ ہمارے اس موومنٹ میں نہیں ہے. ہمارے سی پی ایس جو ہماری موومنٹ ہے اس میں کنورژن کا کانسیپٹ نہیں کوئی. مولانا ان کے دو اور سوال ہیں. ان کا دوسرا سوال یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آر ایس ایس اسلام کی دشمن ہے، کیا ایسا سمجھنا ٹھیک ہے؟ آر ایس ایس کی بات نہیں، کوئی بھی دشمن نہیں. آدمی خود اپنا دشمن ضرور ہوتا ہے، باقی کوئی دشمن نہیں ہے. نہ آر ایس ایس دشمن ہے، نہ یہودی دشمن ہے، نہ امریکہ دشمن. کوئی دشمن نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ کوئی دشمن ہمارا ہے. ہر آدمی اپنا خود دشمن ہے. مطلب غلط یعنی غلط فیل کر کے خام خواہ مسئلے کریٹ کرتا ہے، کہتا ہے فلاں دشمن ہے. میں اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا کہ کوئی دشمن ہمارا ہے. چاہے آر ایس ایس ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے امریکن ہو، چاہے کوئی بھی ہو. میں سب کو انسان سمجھتا ہوں. ہر ایک کو بطور انسان، بطور ایک ہیومن بینگ کے لیتا ہوں. اگر اس کی رائے الگ ہو، میری رائے الگ ہو، تو میں پھر ڈسکس کروں گا. اس سے ڈسکس کرنے کی مجھے آزادی ہے. دشمن سمجھوں اور یہ سمجھوں کہ کانسپریسی کر رہا ہے، یہ اسلام کی زبان نہیں ہے. یہ اسلام کی زبان نہیں ہے. قرآن میں صرف شیطان کو دشمن بتایا گیا بس، اور کسی کو نہیں. قرآن کو متعلق کسی کے دشمن کوئی ہے تو وہ صرف شیطان ہے، اور سب انسان ہیں باقی لوگ. آپ قرآن کو پڑھیے تو شیطان کو بتایا گیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور کسی کو نہیں بتایا گیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے.
مولانا ان کا آخری سوال یہ تھا کہ ہندو سے آپ کو کتنی محبت ہے، اس پر کوئی اپنا واقعہ بتائیں۔ اب اب میں کیا بتاؤں، میں تو یعنی ہندو کیا ہر ایک سے محبت کرتا ہوں. اور مجھ سے بڑھ کر واقعہ رسول اللہ کا بتاتا ہوں آپ کو میں. میرا تو واقعہ تو بھرا ہوا ہے، میری زندگی محبت کے واقعے سے بھری. میرا نفرت کا دخل نہیں. بہت سے واقعات بتا سکتا ہوں میں، لیکن میں آپ کو رسول اللہ کا واقعہ بتاتا ہوں کہ مدینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو اس وقت وہاں پر یہودی ہوا کرتے تھے. یعنی یہودیوں کے کچھ قبیلے تھے جو مدینے میں رہتے تھے، جس کا نام یثرب تھا پہلے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک مقام پر تھے، تو وہاں سامنے سے جنازہ گزرا. جنازے کا جو جلوس ہوتا ہے نا، کہ جنازہ جا رہا ہے اور پیچھے لوگ چل رہے ہیں، تو یہ منظر تھا. اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. یعنی اس کو مطلب ریسپیکٹ، اس کے ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے. تو ایک صحابی نے کہا کہ اے خدا کے رسول، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، کوئی مسلمان کا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ؟ تو رسول اللہ نے اس یہودی کو انسان سمجھا. انسان تو ہر ایک کو ہمیں انسان سمجھنا ہے، چاہے یہودی ہو یا RSS کا آدمی ہو یا کسی بھی گروپ کا، کسی بھی قومیت کا ہو آدمی، وہ انسان ہے، ہماری قابل عزت ہے وہ. ہمیں ہر ایک سے نارمل طریقے سے رہنا ہے. یہ اس رسول اللہ کے اس واقعے سے نکلتا ہے. ہمارا اس پہ میرا طریقہ اسی پر ہے، اسی پہ عمل کرتا ہوں. اور میری زندگی ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اب اس کو میں کیا بتاؤں یہاں پر. مولانا آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو سے ون تھنگ ٹو مسٹر عمران حسن کہ آئی ایم فرام اے ہندو بیک گراؤنڈ، اور آپ نے جتنی محبت میرے سے کری ہے اتنی محبت شاید ہمارے پیرنٹس نے بھی ہم سے نہیں کری. آئی بیئر وٹنس ٹو دیٹ. آج ہی میں نے کسی سے کہا کہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو میں رل کے بغیر نہیں جاتا. سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ رہتے رہیں گے نہیں رہیں گے. آج صبح کہیں بھی جانا ہو مجھے تو پہلا سوال میرا یہ ہوتا ہے، رجت میرے ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے دل میں بھید بھاؤ بالکل نہیں. میں بھید بھاؤ کو نہیں جانتا. مولانا اگلا سوال آیا ہے مس آستھا پریا درشنی کا، دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، سر کین یو شیئر سم تھنگ فرام دی ہولی قرآن؟ ہاں دیکھیے، میں قرآن کی ایک آیت بتاؤں گا جو ہر انسان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. وہ آیت ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ with every difficulty there is ease. اس کا مطلب کیا ہوا؟ with every problem there are opportunities. یہ مطلب ہوا اس کا. تو زندگی کو دیکھیے، اس کو ہے پازیٹیو وے میں دیکھنا. اس کا مطلب ہوا کہ کوئی بھی سچویشن ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو وہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس پرابلم ہے تو بس پرابلم ہے اور کچھ نہیں ہے. پرابلم ہے تو ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے دنیا، اس طرح بنایا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو یہاں پر کہ صرف پرابلم ہو اور اپرچونیٹیز نہ ہو. تو دا اونلی یعنی سکسیسفل فارمولا از دیٹ یو ہیو ٹو اگنور دا پرابلم اینڈ یو ہیو ٹو اویل دا اپرچونیٹیز. اگنور دا پرابلم، اویل دا اپرچونیٹیز، یہ قرآن میں دیا گیا ہے. اور پوری کسی آدمی کے لیے بھی یہ چیز بہت ہی یعنی یوزفل ہے. آپ جہاں بھی ہوں، فیملی کے باہر ہوں، اسی کو اپیل کیجیے، اسی کو سمجھیے کہ جہاں پرابلم آپ دیکھیں تو پرابلم سے سٹ مت ٹکرائیے، پرابلم سے بد سٹ ٹکرائیے. نہ ہیٹ کیجیے، نہ وائلنس کیجیے، کچھ نہیں.
بس ڈھونڈیے کہ وہیں پہ کہیں جو اپرچونیٹی ہے وہ کیا ہے، اس کو اویل کیجیے آپ. کتنا زبردست پازیٹیو فارمولہ یہ ہے زندگی کے لیے. میں پوری زندگی میں نے اس کو استعمال کیا ہے، پوری زندگی. میں بہت سے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح میں نے پرابلم کو چھوڑ کر کے اپرچونیٹیز کو ڈسکور کیا اور اس کو اویل کیا، اور پھر مجھے کامیابی ملی. مولانا ابھی ابھی شکاگو سے مسٹر خواجہ کلیم الدین کا میل آیا ہے، اور وہ ایک ایکسپیرئنس انہوں نے شیئر کیا جو ہم پڑھنا چاہیں گے. انہوں نے لکھا ہے: ڈاکٹر عالم اینڈ آئی are here in Chicago at the moment to attend a Quran conference which is being organized by 3 different organizations. I would like to share an incident that we have experienced here with you. We have put up an Al-Quran mission stall here. According to our plan, we distributed Quran copies to all the participants along with some pamphlets. After some time, a lady who was a Mexican native citizen came and told us, pointing towards a hadith that was printed on one of her pamphlets, which says, "If Allah gives hidayat to a person through you, that is the best thing occurred to you under the sky." She said this is really true, and her life is a testimony to this. She also told us that she used to live a life of a prostitute before she became a Muslim. Somebody gave her a Quran. She read this copy 2 years after she got it. Her reading of Quran opened the door of Hidayat. Therefore, she told us that she would get Quran from us and keep distributing them. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر ادریس کا رائے پور سے. انہوں نے لکھا ہے: مولانا صاحب, it is often mentioned that prepared mind is needed to grasp the message. Please advise if Dai has any role in preparing minds of the Madhu. If yes, how it is done? دیکھیے، سب سے زیادہ ضروری ہے مدعو کے بارے میں ویل وشر بننا، ریئیکٹ نہ کرنا. دیکھیے، بدو جو ہے وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی نیچر ہے، وہی ڈیوائن نیچر جو آپ کے اندر ہے. ایسا نہیں کہ وہ کچھ اور ہے. تو جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی نیچر جو ہے جاگ نہیں پاتی، نہیں جاگتی نہیں، بلکہ وہ سوئی پڑی رہتی ہے. لیکن اگر آپ اس کا خیرخواہی کریں، محبت کا معاملہ کریں، پیشنس کے ساتھ اس سے بات کریں اور پرووک نہ ہو، تو اس کا نیچر جاگتا ہے. آپ پریپریشن کسی لمیٹڈ سے مت لیجیے. یہ بھی پریپریشن ہے کہ آپ اس کا تعریف قلب کا معاملہ کریں، پیشنس کا معاملہ، یہ بھی پریپریشن ہی ہے، کیونکہ اس کی نیچر جاگتی ہے. اس کا نیچر جو ہے، آپ اس طریقے سے کوشش کریں کہ اس کا مائنڈ ایڈریس ہو. آپ اس کو پڑھیے. سب سے پہلے آپ مدعو کو پڑھیے کہ مدعو کی سوچ کیا ہے، اس کا اپنا مائنڈ کیا ہے، اس کا کس چیز کو ویلو دینا، نہ ویلو نہ دینا کس طریقے سے ہوتا ہے. اور پھر آپ اس طرح بات کیجیے کہ اس کا مائنڈ ایڈریس ہو. تو مدعو کو پریپئر کرنے کا محدود معنی میں نہ لیجیے، لمیٹیشن مت لیجیے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے دائی کے پاس وہ ہے محبت، خیر خواہی. یعنی ایک لفظ میں کہوں کہ مدعو فرینڈلی بیہیویئر، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، مدعو فرینڈلی بیہیویئر. مولانا اگلا سوال آیا ہے مولانا عبد الباسط عمری کا دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے: مولانا، الحب للہ والبغض للہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس حدیث کا اطلاق مسلم کمیونٹی کے لیے خاص ہے یا پھر وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں؟ موافق مخالف کی بات یہاں نہیں ہے.
اور اس کو آپ جیسے بوجھ کا لٹرل سے مت لیجیے آپ. یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی سے بغض رکھیں, کسی دشمنی رکھیں, یہ مطلب نہیں ہے ہرگز. یہ تو ایک اسلوب ہے سمجھانے کا بس. یعنی آپ کا جو تعلقات ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق بنے, اس کا مطلب یہ ہے. ورنہ سب سے زیادہ محبت تو آپ کو ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو انسان سے تعلقات کی جو بیس ہے وہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, اللہ کا جو کیسے پلان ہے وہ کیا ہے, یہ ہونا چاہیے. اس کو آپ بالکل لفظی معنی میں نہ لیں, میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں, بلکہ اس کو زیادہ پھیلا کے اس کا مفہوم سمجھیں. مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر ممتاز عالم کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ فلیت زود العبد من شبابہ لکبرہ, اس حدیث کا مطلب واضح فرمائیں. یعنی اپنی جوانی سے اپنے بڑھاپے کے لیے ذخیرہ کرنا, اس کا مطلب یہ ہے. تو جب آدمی جوانی کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کا زیادہ انرجی ہوتی ہے, زیادہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ جوانی کی عمر کو اویل کرے. جوانی کی عمر ایک اپرچونیٹی ہے, ایک موقع ہے, اس کو اویل کرو, کیونکہ بڑھاپے میں تو تمہاری طاقت نہیں رہے گی, باقی کیا کرو گے. یہ مطلب اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جوانی کو عمر دیتا ہے انسان کو تو بہت انرجی ہوتی ہے اس زمانے میں. جیسے میں جوانی کو عمر میں کہا کرتا تھا کہ میں کنکر کے اوپر بھی ساؤنڈ سلیپ لے سکتا ہوں. یعنی کنکر ہو, وہاں کوئی بھی بستر نہ ہو, اس کو مجھے لٹا دیجیے آپ, نہ تکیا ہو نہ کچھ ہو, تو میں ساؤنڈ سلیپ لے سکتا ہوں وہاں. آج میں ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ بالکل نیچر کا معاملہ ہے کہ جوانی کی عمر میں آپ کے اندر بہت انرجی ہوتی ہے, تو اس کو آپ فضول ضائع نہ کریں. یعنی اس انرجی کو ضائع نہ کریں تفریح میں, یعنی ایسی کاموں میں جس کا تعلق آپ کے آخرت سے نہ ہو, جس کا تعلق آپ کے یعنی ایٹرنل لائف سے نہ ہو. یہ مطلب ہے اس کا. Okay, we will end the session here. Thank you.